اے امام عاشقان درد مند، یاد ہے مجھ کو تیرا حرف بلند. خشک مغز و خشک تار و خشک پوست، اشک و جامی اے دین آواز دوست. دور حاضر مست چنگ و بے سرور، بے ثبات و بے یقین و بے حضور. کیا خبر اس کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا ہے دوست کی آواز کیا. آہ یورپ با فروغ و تابناک، نغمہ اس کو کھینچتا ہے سوئے خاک. علامہ اقبال کہتے ہیں مولانا روم سے کہ آپ جو ہیں وہ تو درد مند عاشقوں کے امام ہیں، اور آپ کا یہ عظیم قول مجھے یاد ہے. اور یہ جو قول ہے یہ انہوں نے فارسی میں کہا ہے. ساز کا مغز خشک ہوتا ہے، اس کے تار اور ڈھانچے یہ سب خشک ہوتے ہیں، پھر اس میں سے وہ نغمے کیسے برآمد ہوتے ہیں جو محبوب حقیقی کی یاد تازہ کرتے ہیں. پھر اقبال نے موجودہ زمانے کے متعلق پوچھا ہے کہ موجودہ زمانہ جو ہے وہ تو ساز کی لے میں کھویا ہوا ہے، یعنی وہ مٹیریلسٹک دنیا میں پھنس گیا ہے، مادی دنیا کی رنگینیوں میں الجھ گیا ہے. اس میں وہ سرور نہیں جو ہونا چاہیے، نہ تو اسے حضوری کا ذوق نصیب ہے، اور نہ ہی اس میں یقین دکھائی دیتا ہے، اور نہ ہی اس کے قدم راہ حق پر موجود ہیں. وہ کیا جانے اصل راز کیا ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا دوست کون ہے اور دوست کی آواز کیا ہوتی ہے. پھر آخری شعر میں یورپ پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تو علم فنون میں تو ترقی کر لی اور چمک دمک تو حاصل کر لی اس سویلائزیشن نے، اور یہ بلندی کے بجائے پستی کی طرف جا رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خالق کے حقیقی کو چھوڑ دیا اور صرف زمینی چیزوں سے رشتہ جو ہے وہ استوار رکھا. امام لیڈر کو کہتے ہیں پیشوا کو کہتے ہیں. عاشقان درد مند، درد رکھنے والا عاشق. حرف بلند مراد عظیم بات یا شعر. دور حاضر موجودہ زمانہ. مست چنگ باجے کی لے میں کھویا ہوا، یعنی مٹیریلسٹک دنیا کی رنگینی میں کھویا ہوا. بے سرور نشے سے خالی. بے ثبات جسے قرار نہ ہو. بے یقین جس پر یقین نہ ہو. بے حضور غیر حاضر یعنی توجہ سے خالی. راز کہتے ہیں بھید کو. آہ افسوس با فروغ روشن. تابناک چمک دمک والا. نغمہ کہتے ہیں سریلی آواز. سوئے خاک یہاں مراد ہے پستی. پیر رومی اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہر کوئی نغمے سے لطف اٹھانے پہ قادر نہیں، جیسے انجیر کا پھل ہر پرندے کی غذا نہیں. میسج یہ ہے جیسے انجیر کا پھل جو ہے وہ سب کو مزہ نہیں آتا کھا کے، اور اسی طریقے سے موسیقی کا معاملہ ہے کہ اس سے لطف اندوز وہی ہوتا ہے جس کو حقیقی ذوق ہو موسیقی کا. یعنی یورپ کی بدنصیبی ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے.